لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، خير المبشرين والمنذرين، أفضل المخلوقين في عالم التكوين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صلوات محمد. ارباب مجلس، آپ حضرات صبح سے اچھے ذاکرین کو سماعت فرما رہے ہیں. بہترین خطبہ، بہترین ذاکر آپ کے سامنے اپنے افکار عالیہ پیش کر چکے تھے. اب ایسے حالات میں کہ جب تھکے ہوئے جسم ہیں، لٹے ہوئے ذہن ہیں، اور مجھے ممبر پہ بھیجنے سے پہلے اناؤنسر صاحب نے اتنا مجھے اونچا اٹھا دیا ہے تو مجھے اب یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اچھا گنوں کی ہڈی نہ بچے نہ پسلی بچے. بہرحال یہ میدان خطابت ہے. ہر ایک اپنے جوہر دکھاتا ہے. میں تو بہت ہی ادنا سا، بہت ہی چھوٹا سا ذاکر اہل بیت ہوں. یہ مولا کا کرم ہے، شہزادی کی مہربانی ہے تو مجھ جیسے ناچیز سے اپنے گھر والوں کا تذکرہ کرا لیں. بہرحال حاضر خدمت ہوں. مجھ سے جتنی ممکن ہے اتنی کوشش کروں گا مجلس کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار آپ کی توجہات پر. قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت میں نے بطور عنوان مجلس آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس آیت میں پروردگار ہم سے، آپ سے، سب سے ایک سوال کر رہا ہے. کیا وہ لوگ کہ جو صاحبان علم ہیں اور وہ لوگ کہ جن کے پاس علم نہیں ہے برابر ہیں؟ لہجہ پروردگار خود اس بات کی علامت بنا ہوا ہے کہ جن لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے ان کا مقام اور ہے، اور جن کے پاس علم نہ ہو ان کا درجہ کچھ اور ہے. لفظ عالم بہت عام سا لفظ ہے، ہر زبان سے سننے کو ملتا ہے، اور ہماری قوم کی ایک بہت بڑی کمی ہے کہ جسے ممبر پر دیکھ لیں اسے عالم سمجھتے ہیں. تو میں اپنے لیے پہلے ہی وضاحت کر دوں کہ میں عالم تو بہت بڑی بات، عالم کی عین بھی نہیں.
میں ایک چھوٹا سا ذاکر ہوں اور جو کچھ بزرگوں سے پایا ہے اسے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ عالم کے لفظی معنی ہے جاننے والا۔ دیکھیں یہ ابتدائی لفظیں ہیں، ابتدائی جملے ہیں، اگر آپ نے ان پر توجہ دے دی تو شاید مجھے آگے بات کہنے میں آسانی ہو جائے۔ عالم کے لفظی معنی ہے جاننے والا، لیکن اگر ہر جاننے والے کو ہم عالم مان لیں گے تو پھر جو جیب کاٹنے کا ہنر جانتا ہے وہ بھی عالم ہے، جو دوسروں کو بیوقوف بنا کے اپنا الو سیدھا کرنا جانتا ہو وہ بھی عالم ہے۔ آپ ذرا اسلام سے پوچھئے کہ جیب کاٹنے کا ہنر جاننے والے کو اسلام عالم ماننے کو تیار ہے؟ جانتا تو یہ بھی ہے۔ دوسروں کو بیوقوف بنا کر اپنا کام نکال لینے والے کو بھی کیا اسلام عالم مانتا ہے؟ اسلام نے کہا اگر جاننا چاہتے ہو کہ عالم کسے کہتے ہیں تو ہم نے سب بتانے کے لیے اپنا ایک نبی بھیجا ہے، جو اسلام لے کے تمہارے درمیان آیا ہے وہی نبی تمہیں بتائے گا کہ عالم کسے کہتے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام کی حدیث کی چند لفظیں ہیں وہ سن لیجئے اور آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ عالم کون ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، بہت توجہ دیجئے گا، نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے کہ 3 قسم کے علوم کا حاصل کرنا واجب ہے۔ 3 علوم کا حاصل کرنا واجب ہے۔ نمبر 1 علم قرآن، نمبر 2 علم حدیث، نمبر 3 علم فقہ۔ نبی نے فرمایا کہ اس کے علاوہ جو علوم ہے وہ بھی حاصل کرو، تمہاری دنیاوی ترقی کے لیے وہ بھی ضروری ہے، لیکن یہ 3 علوم جو ہیں ان کا حاصل کرنا واجب ہے، اور جس کے پاس یہ علوم ہو وہ ہے عالم۔ یعنی جس کے پاس علم قرآن ہو وہ ہے عالم، جس کے پاس علم حدیث ہو وہ ہے عالم، اور جس کے پاس علم فقہ ہو وہ ہے عالم۔ اور اب ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ نبی نے ان تینوں علوم کو حاصل کرنا واجب قرار دیا ہے۔ قرآن میں کیا کیا کہا گیا تمہارے لیے جاننا ضروری، احادیث میں کیا کیا بیان ہوا تمہارے لیے جاننا ضروری، فقہ کیا کیا کہہ رہی ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ تو آئیے شروعات سے گفتگو کرتے ہیں۔ علم قرآن حاصل کرنا واجب ہے، اب یہ علم ہمیں حاصل ہوگا کیسے؟ قرآن کسی دنیا کے انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ ہے اللہ کا کلام۔ دنیا کے کسی انسان کا لکھا ہوا قرآن ہوتا تو جس نے لکھا تھا ہم اس کے سامنے جاتے، زانو ادب طے کر کے بیٹھ جاتے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے کہ آپ نے اس میں جو کچھ بیان کر دیا وہ ہمیں سمجھا دیجیے، بہت آسان تھا۔ لیکن قرآن انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے، قرآن ہے اللہ کا کلام۔ اب یہ اللہ کے کلام کے معنی اور مطالب ہمیں سمجھائے کون؟ عربی میں کہاوت ہے المعنی فی بطن الشاعر، کلام جس کا ہوتا ہے مفہوم بس وہی جانتا ہے۔ تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کے کلام کے مفہوم کو ہمیں کون سمجھائے گا؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، بچہ سمجھ لے گا۔ مان لیجئے مرزا غالب ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، میں ان کا ایک شعر یہاں پر پڑھ دوں اور مجمع والوں سے کہوں کہ ذرا اس کا مفہوم سمجھائیے، جتنے لوگ ہوں گے اتنے ہی مفہوم ہوں گے۔ یہ مفہوم کا اختلاف بتا رہا ہے کہ صحیح تک کوئی پہنچا نہیں، اس لیے کہ شعر کہتے وقت کلام کے کہنے والے کے دماغ میں کیا خیالات تھے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ تب جب مرزا غالب کے شعر کے مفہوم کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے تو اللہ کے کلام کو سمجھنا
دیکھیں کسی کے بھی کلام کے مفہوم کو سمجھنے کے صرف دو ہی راستے ہیں، یا تو جس کا کلام ہے وہ بتا دے، یا اگر صاحب کلام نے کسی کو بتا رکھا ہو تو وہ بتا دے۔ قرآن ہے اللہ کا کلام۔ دیکھیے اب کچھ لوگ جو اپنی ضروریات سے فارغ ہو کے تھوڑا سا فریش ہو کے واپس آ رہے ہیں، ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، جیسے دنیا کے ہر کلام کو سمجھنے کے دو طریقے، یا صاحب کلام سمجھا دے، یا اگر اس نے کسی کو بتا دیا ہو تو وہ سمجھا دے۔ تو قرآن کے مطالب کو بھی جاننے کے یہی دو راستے ہیں، یا تو ہمیں اللہ بتا دے، یا اگر اللہ نے کسی کو بتا رکھا ہو تو آئیے پہلے ہی راستے پر قدم رکھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ آپ سب لوگ تیار ہو جائیے ہمارے ساتھ، اللہ کے ہاں چلتے ہیں اور اللہ ہی سے پوچھ لیتے ہیں، مالک ذرا تو ہی ہمیں بتا دے تو نے اپنے کلام میں کیا کیا لکھ دیا۔ چھجو پورا کے مومنین، باہر سے آئے ہوئے مومنین سب نے ہاتھ جوڑ دیے، مولانا ہم نے آپ کو مجلس پڑھنے بلوایا تھا، اپنے کو مروانے کے نہیں بلوایا ہے۔ اللہ کے ہاں جا کے آج تک لوٹا کون؟ اللہ کے ہاں جا کے آج تک لوٹا کون؟ اور اگر لوٹا بھی ہے، جملہ حوالے کر رہا ہوں، اول تو جا کے کوئی لوٹا نہیں ہے، اور اگر اللہ سے مل کے کوئی لوٹا بھی ہے تو بے ہوش ہو کے لوٹا ہے، ہوش میں نہیں لوٹا ہے۔ موسیٰ کا قصہ یاد آیا ہے نہیں؟ اللہ کی دیکھنے کی ضد کر دی قوم نے۔ موسیٰ قوم کے کچھ چنندہ لوگوں کو لے کے کوہ طور میں چلے گئے، جیسے ہی ایک بجلی چمکی ساری قوم والے تو جل کے خاک ہو گئے۔ موسیٰ بے ہوش ہو گئے، نبی تھے، اتنا جھیل گئے کہ مرے نہیں، لیکن بے ہوش وہ بھی ہو گئے، الہی جلووں کو برداشت نہیں کر پائے، جھیل نہیں پائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈائریکٹ اللہ سے تو علم قرآن کوئی لے نہیں سکتا، جو جائے گا یا تو مر جائے گا یا زیادہ زیادہ موسیٰ کی طرح بے ہوش ہو جائے گا، علم لے نہ پائے گا۔ تو جب پہلا راستہ بند ہو گیا تب دوسرا ہی تو بچا ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو بتا دیا ہو، مگر مشکل تو وہی ہے کہ جب اللہ کے سامنے جا کے موسیٰ جیسا نبی جھیل نہ پایا جلووں کو تو اللہ بتائے گا کسے؟ ارے جو اللہ سے لینے جائے گا اس کا حال یہی ہوگا، ہے نا؟ تو اب کیسے ملے علم قرآن؟ اب قرآن نے خود بتایا۔ اب آپ توجہ دیجیے گا، اللہ سے لینے کی جرات موسیٰ جیسے نبی کے پاس بھی نہیں ہے، مگر قرآن کہتا ہے کہ ہم نے علم قرآن دیا ہے۔ قرآن کی زبان میں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے علم قرآن دیا ہے۔ میں سناؤں گا آج آپ کو، اتنے آسانی سے نہیں سناؤں گا، صلوات آپ سنائیے، آج پر سناتا دیکھیں بھیجی تو واقعہ نا آپ نے صلوات، مگر یہ حق سے نکلی ہوئی آواز ہے، ذرا میدے سے نکالی آواز۔ جملہ ذہن میں ہے، اللہ سے لینے کی جرات موسیٰ جیسے نبی میں بھی نہیں ہے، جنگوں کو برداشت کرنے کی طاقت موسیٰ جیسے نبی میں نہیں ہے، مگر اب قرآن سنیے، سورہ رحمان، اللہ اعلان کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، ہم نے قرآن پڑھایا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے قرآن پڑھایا ہے، تو جب اللہ کہہ رہا ہے تو کوئی تو ہے جسے اللہ نے قرآن پڑھا دیا ہے۔ اب یہ کون ہے یہ تو ہم بعد میں پتہ لگائیں گے، مگر جو بھی ہے وہ اتنا طاقت والا ہے کہ اس نے الہی جلوے برداشت کر لیے اور اللہ سے علم قرآن لے لیا۔ تو مجھے اتنا کہنے کا تو حق ہے کہ وہ چاہے جو بھی ہو فخر موسیٰ ضرور ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والوں۔ اگر فخر موسیٰ نہ ہوتا تو الہی جلووں کو برداشت کر کے علم قرآن اللہ سے لیتا کیسے؟ اور جب قرآن کا دعویٰ ہے تو جھوٹا تو ہے نہیں،
کسی نہ تو اللہ سے علم قرآن لیا ہے۔ اب آئیے پتہ لگاتے ہیں یہ اللہ سے علم قرآن لینے والا ہے کون؟ ذرا آپ پورے ضلع بجنور میں جتنے مسلمان رہتے ہیں سب کو پکڑ پکڑ کے ایک سے پوچھئے تم میں سے کسی نے اللہ سے علم قرآن لیا ہے؟ سب کا ایک ہی جواب ملے گا، ہم نے فلاں حافظ جی سے پڑھا ہے، ہم نے پڑھا فلاں قاری صاحب سے پڑھا ہے، ہم نے فلاں مولوی صاحب سے پڑھا، بس۔ اچھا پورے اتر پردیش کے مسلمانوں سے پوچھئے، یہی جواب وہاں بھی ملے گا۔ پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھ لیجیے، جواب یہی آئے گا۔ پورے بر اعظم ایشیا کے مسلمانوں سے پوچھئے، سب کا جواب یہی ہے۔ ارے کہیں نہ جائیے، چلیے سعودیہ کے مسلمانوں سے پوچھ لیتے ہیں، تو ان کا بھی یہی جواب، ہم نے فلاں مولوی سے پڑھا، فلاں حافظ سے پڑھا، فلاں قاری سے پڑھا۔ کوئی نہیں کہتا کہ ہم نے اللہ سے پڑھا۔ متوجہ ہے نا؟ اگر توجہ دے رہیے گا تو انشاءاللہ نتیجے پر لطف آئے گا۔ کوئی نہیں کہتا کہ ہم نے اللہ سے قرآن پڑھا۔ تو جب عام انسانوں میں کوئی نہ ملا تو ہم نے سوچا عام انسانوں سے جو بلند لوگ ہیں آئیے ذرا ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ شاید ان میں سے کسی نے اللہ سے پڑھ لیا۔ یہ عام انسانوں سے بلند کون لوگ ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں مسلمان امام کہتا ہے۔ ہمارے 12 امام نہیں، اس لیے کہ ہم اپنے 12 اماموں کی بات کریں گے تو دنیا کہے گی دیکھا کتنا چالاک مولوی ہے، اپنے مسئلے کو اپنے ہی عقیدے سے حل کر رہا ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں امام ابو حنیفہ سے، امام شافعی سے، امام مالک سے، امام احمد ابن حنبل سے، کیا آپ میں سے کسی نے اللہ سے قرآن پڑھا ہے؟ تو ہر امام نے کہا اللہ کے پڑھا ہے تو ہم نہیں ہیں، ہم نے بھی اسی دنیا میں آ کے پڑھا ہے۔ لیجئے صاحب، عام انسانوں سے بلند یہ ائمہ تھے، انہوں نے بھی اسی دنیا میں پڑھا، یہ بھی اللہ کے پڑھائے نہیں ہیں۔ اب کہاں جائے اللہ کا پڑھایا ڈھونڈنے؟ علامہ القرآن بار بار کہہ رہا ہم نے پڑھایا ہے۔ اب کہاں جائیں گے؟ ہم نے کہا ان اماموں سے بلند جو لوگ ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں شاید ان میں سے کوئی ہو۔ تین اماموں سے بلند کون ہے؟ کہا نبی، انبیاء کرام۔ کتنے ہیں؟ 1,24,000۔ تو 1,24,000 نبیوں سے ہم اگر پوچھنے بیٹھ گئے ایک ایک سے تو اگلے سال کی 20 مارچ آ جائے گی، اور ہم کو جو کچھ پڑھنا ہے وہ گھنٹہ سوا گھنٹے کے اندر۔ اب تو آپ سمجھ گئے نہیں کہ ہم زیادہ دیر پریشان نہیں کریں گے، تو اب تو ایک صلوات بھیج دیجئے محمد دیکھیں ایک ایک سے پوچھیں گے تو بہت وقت لگے گا۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان 1,24,000 نبیوں میں سن رہے ہیں آپ کی نہیں، ان 1,24,000 نبیوں میں سارے نبیوں کا نبی ہے، سارے رسولوں کا رسول ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، اللہ کے بعد سب سے بزرگ بندے خدا ہے، معرفت الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے یہی ہے میرا نبی، جو صرف ہمارا نبی نہیں، صرف آپ کا نبی نہیں، نبیوں کا بھی نبی ہے، رسولوں کا بھی رسول ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ سے سب سے زیادہ پڑھنے کا حق اسی کو ہے۔ تو ہمارے دل میں آیا کہ اپنے سرکار سے ہی چل کے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے قرآن پڑھایا ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کے اپنے جملے پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ہم سیدھا پہنچے مدینہ، قبر رسول پر، ہم نے جا کے آواز دی اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے حبیب، اے ساری کائنات کی جان، آپ یہ بتائیے کہ آپ کو اللہ نے قرآن پڑھایا ہے؟ نبی کا جواب ہمیں نہیں پایا تھا، دیوبند سے جواب آ گیا، انہیں اللہ کیا پڑھائے گا؟ یہ تو جبریل کے پڑھائے ہوئے ہیں۔ یہ تو جبریل کے پڑھائے ہوئے ہیں۔ لیجئے صاحب، ایک امید تھی کہ شاید یہ کائنات کا سب سے عظیم بندہ یہی اللہ کا پڑھایا ہو، تو ان مسلمانوں نے اس کا بھی استاد ڈھونڈ لیا کہ انہیں جبریل نے قرآن پڑھا۔ اچھا معلوم ہے آپ لوگوں کو، یہ دیوبند والوں کا کہنا ہے، ندوے والوں کا،
کہ قرآن نے جبریل نے پڑھایا ہے اور اردو دیوبند والوں نے پڑھائی. جی یہ رسول اللہ. تو رسول اللہ کا استاد جبریل. ایک بات ہمارے دماغ میں آئی کہ رسول اللہ کو جبریل نے پڑھایا ہے تو شاید جبریل کو اللہ نے پڑھا دیا ہو، ہے نا. مگر آپ جو کہنے جا رہا ہوں اسے پڑھے لکھے سمجھیں گے، جاہل نہیں سمجھ پائیں گے. اب مجھے دیکھنا ہے مجمع میں کتنے پڑھے لکھے ہیں. کہا انہیں جبریل نے پڑھایا تو ہم نے سوچا جب جبریل رسول اللہ کے استاد ہیں تو ہو سکتا ہے جبریل کو اللہ نے پڑھا دیا ہو. مگر حضور والا علامہ القرآن یہ ہے سورہ رحمان کی آیت. اور قبلہ سے پوچھئے گا سورہ رحمان میں اللہ کا خطاب یا انسانوں سے ہے یا جنوں سے ہے؟ ملک سے خطاب ہی نہیں ہے تو علامہ القرآن کا مقدار جبریل کیسے ہوگا؟ سلامت بھیجیے محمد والے محمد. دیکھیں مجلس اچھی نہ لگے تب بھی زور سے واہ واہ کہیے گا تاکہ باہر والے سمجھیں کہ مجلس اچھی ہو رہی. سلامت بھیجیے محمد والے. جبریل ہے فرشتے، جبریل ہے ملک. قرآن مجید میں جو سورہ میں نے آپ کے سامنے رکھا سورہ رحمان، اس میں اللہ کا خطاب ملک سے ہے ہی نہیں. تو جب ملک سے خطاب ہی نہیں تو علامہ القرآن کا مصداق جبریل نہیں ہو سکتا. سمسیا گمبھیر ہے. اچھا دیکھیں یہ جو واقعاً علماء ہوتے ہیں ان پر تو ہماری جانیں قربان. جو واقعاً علماء ہیں ان پر ہماری جانیں قربان. ان کی عظمتوں کو آپ سمجھ نہیں سکتے. ان کے قلم کی روشنائی شہداء کے خون سے افضل ہے. انہی کے ذریعے سے ہم دین پا رہے ہیں آج. انہی کے ذریعے سے ہمیں شریعت کے قوانین مل رہے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عالم ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے نہیں ہیں کہے جاتے ہیں. یہ جو ہوتے نہیں اور کہے جاتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اب آپ جاگ رہے ہو تو میں ایک جملہ کہوں، جو صاحب کمال ہوتا ہے اس کے کمال کو ہزاروں سلام، لیکن جو صاحب کمال نہ ہو اور لوگوں کی زبان سے کہا جا رہا ہو یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اگر کسی جھوٹے کو صدیق کہنے لگیے تو یہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے. یہ صلوات بھیج دیجیے محمد والے پر. تو جو واقعاً علماء ہیں ان کی عظمتوں کو لاکھوں سلام. لیکن یہ ہمارے جیسے جو ہوتے نہیں ممبر پائے لوگوں نے عالم کہنا شروع کر دیا، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اور ان خطرناک عالموں کی پہچان میں بتا رہا ہوں، یاد رکھیے گا. یہ موقع آنے پر اب فائدہ اٹھانے سے کبھی چوکتے نہیں ہیں. قوم جہنم میں جائے ان کا فائدہ ہونا چاہیے. تو بھیا ہم بھی عالم تو ہیں نہیں. یہ قوم سمجھتی ہے کہ ہم عالم ہیں، کہتی ہے کہ ہم عالم ہیں. ہم نے سوچا یہ قوم پریشان ہے، اللہ کا پڑھایا انہیں مل نہیں رہا تو کیوں نہ ہم موقع سے فائدہ اٹھا لیں. ہم نے چھجو پورا میں آ کے اعلان کر دیا بھائیو تمہیں اللہ نے کسے قرآن پڑھایا نہیں مل رہا ہے، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں اللہ کا پڑھایا کون ہے. اب ساری قوم جمع ہو گئی. ہم تو ڈھونڈ کے تھک گئے، ہم تو ہار گئے ڈھونڈ کے، ہمیں تو آج تک ملا نہیں. یہ رضوان صاحب اللہ کا پڑھایا کہاں سے لائے؟ سارا مجمع جمع ہو گیا، سب ہمتن گول سننے کے لیے تیار. یہ اللہ کا پڑھایا کون ہے دیکھیں کیا بتاتے ہیں. ہم نے کہا کوئی نہیں، ہم ہیں اللہ کے پڑھائے. اللہ کے پڑھائے ہم ہیں، ہمیں اللہ نے پڑھایا. لوگوں نے کہا ہم آپ کی مجلس میں واہ واہ کر دیتے ہیں تو آپ اپنی حیثیت بھول گئے. ارے ہم اندھے مقلد تھوڑی ہیں کہ جو چاہے آپ کہتے ہیں ہم سب مان لیں. آپ اللہ کے پڑھائے نہیں ہیں، ہم نہیں مان سکتے. ہم نے کہا کیوں نہ مانو گے؟ ہمیں پورا قرآن میں ترجمے کے زبانی یاد ہے. کہا اگر قرآن آپ کو زبانی یاد ہے ہمارے سے آپ کو حافظ جی کہیں گے، مگر ہم اللہ کا پڑھایا نہیں مانیں گے. ہم نے کہا کیوں نہ مانیے گا؟
تقریباً 90% آپ کی داڑھی سفید ہو چکی، آپ 50 سے اوپر کی ایج کے مالک ہیں، اور 50 سال کی عمر میں اگر قرآن میں ترجمے کے آپ کو یاد ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کے پڑھائے ہوئے ہیں۔ ارے 50 سال کی عمر رکھ لیا ہوگا اتنے دن میں؟ ہم نے کہا اچھا عمر مانے آ گئی، اگر آج سے 40 سال پہلے ہم آپ کی بستی میں آئے ہوتے اور ہم کہتے ہمیں پورا قرآن زبانی یاد ہے اور ترجمہ بھی یاد ہے، تو آپ ہمیں اللہ کا پڑھایا مان لیتے؟ کہا اس وقت بھی نہ مانتے، اس لیے کہ اس وقت بھی آپ کی کچھ 15-16 سال ایج تو ہوتی، اور اکثر ذہین بچے 15-16 سال میں قرآن حفظ کر لیتے ہیں۔ اچھا تو توجہ رکھیے گا، ہم نے ہاتھ جوڑ دیا، ہم نے کہا بھائیو اچھا تو یہ بتاؤ ہم کس عمر میں تمہیں قرآن سنائیں کہ تم ہمیں اللہ کا پڑھایا مان لو؟ دیکھیے میں آ گیا کہا بھائی ہمیں یہ بتاؤ ہم کس عمر میں تمہیں قرآن سنائیں کہ تم ہمیں اللہ کا پڑھایا مان لو؟ کہا ایسی عمر میں سنائیے اور ایسی جگہ سے آگے سنائیے کہ جہاں نہ کسی استاد سے پڑھنے کی گنجائش ہو، نہ کسی کے پڑھانے کی گنجائش ہو۔ ہم نے کہا بات تو پھر اپنے مقام پر ٹھہر جاؤ، اگر اللہ کے پڑھائے کی یہی پہچان ہے تو پوری نسل انسانیت میں صرف ایک منظر ملتا ہے، جب 16 رجب کو خانہ کعبہ سے فاطمہ بنت اسد نکلی، آگوش میں ننھا سا بچہ تھا، ادھر سے فاطمہ بڑھی، ادھر سے میرا رسول بڑھا، میرے نبی کے آگوش میں بچہ آیا، اس میں توریت پڑھی، زبور پڑھی، انجیل پڑھی، قرآن پڑھا، قدرت نے کہا یہ ہے جسے ہم نے پڑھا کے بھیجا، صلوات بھیجیے۔ ادھر بچے نے آسمانی کتابیں پڑھی، ادھر قدرت نے مسکرا کے کہا یہ ہے جسے ہم نے پڑھا کے بھیجا۔ اس لیے کہ ایسی عمر میں سنا رہا ہے جس عمر میں کسی استاد سے پڑھنے کا سوال نہیں، اور ایسی جگہ سے آگے سنا رہا ہے جہاں کسی کے پہنچنے کا چانس نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے علم قرآن دیا ہے علی کو، نبی نے علم قرآن واجب کیا، یا تو ڈائریکٹ اللہ سے پڑھو اور جا کے قوم موسیٰ کی طرح جل کے مر جاؤ، اور یا پھر علی کو جسے اللہ نے دے دیا ہے علم قرآن اس سے معلوم کرو۔ دیکھیں ایک بات سب جانتے ہیں، جو علم دے اسے استاد کہتے ہیں، جو علم لے اسے شاگرد کہتے ہیں، ٹھیک؟ تو اگر علی سے علم لینا ہے تو علی کو استاد ماننا پڑے گا، اگر علی سے علم قرآن لینا ہے تو اپنے کو شاگرد تسلیم کرنا پڑے گا۔ اچھا تو ایک بات یاد رکھیے، علم قرآن علی سے لینا ہے تو علی بنیں گے استاد۔ اب میرے جملوں کو غور سے سنیے گا، استاد سے علم لینا ہے اگر تو ادب سے ملے گا، بے ادبی سے نہیں ملے گا، احترام سے ملے گا، بد احترامی سے نہیں ملے گا، جھوک کے لو گے تو ملے گا، تن کے جاؤ گے تو نہیں ملے گا، استاد سے آکڑ کے مانگو گے علم نہیں ملے گا، اگر استاد کے سامنے جھوک کے جاؤ گے تو تمہیں علم ملے گا، علم قرآن ملے گا علی سے۔ تو میں کہتا ہوں آپ کی قسمت اچھی ہے، اس لیے کہ آپ کے رشتے علی سے بہت اچھے ہیں، آپ کو علم قرآن مل جائے گا۔ اپنی تقدیر کا ماتم تو وہ کرے جو علی سے لڑ کے بیٹھے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد۔ آپ کو علم قرآن مل جائے گا، اس لیے کہ آپ علی کا احترام کرتے ہیں، علی کی عزت کرتے ہیں، علی سے اپنے کو بہت چھوٹا مانتے ہیں، اور جو لوگ جھگڑا کر کے بیٹھے ہیں مر جائیں، حافظ قرآن ہو جائیں، مگر مانیے قرآن ملنا پائے۔ چلیے ایک منزل حل ہوئی کہ علم قرآن کہاں سے ملے گا۔ اب دوسرا جو علم میرے نبی نے واجب کیا، علم حدیث۔ جیسے عالم کے لفظی معنی ہے جاننے والا،
ویسے ہی حدیث کے لفظی معنی ہے کہی ہوئی بات. حدیث کے لفظی معنی کہی ہوئی بات، لیکن ہر ایک کی کہی ہوئی بات تھوڑی. اگر ہر ایک کی کہی ہوئی بات ہے تو جو میں کہہ رہا ہوں یہ میری حدیث ہے. بتائیے اس مجمع میں کوئی ہے جو کل سے کہنا شروع کر دے رسول اللہ کی یہ حدیث، مولا علی کی یہ حدیث، مولانا رضوان صاحب کی یہ حدیث؟ کہے گا کوئی؟ اس کا مطلب حدیث کے لفظی معنی ہے کہی ہوئی بات، لیکن اس کے حقیقی اور لغوی معنی ہے معصوم کی کہی ہوئی بات. اور دیکھیں یہ فطرت مانتی ہے کہ یہ حدیث کے لفظی معنی کچھ بھی ہو، حقیقی معنی ہے معصوم کی کہی ہوئی بات. ہم اگر آپ کے سامنے کہیں حدیث سنیے تو فوراً آپ کا ذہن معصوم کی طرف جائے گا. ہم نے نام نہیں لیا مگر آپ کا ذہن پہنچ جائے گا 14 معصومین میں سے کسی کا قول سنانے جا رہے ہیں. اس کا مطلب حدیث کے حقیقی اور لغوی معنی ہے معصوم کی کہی ہوئی بات. اب نبی نے کہا حدیثوں کا علم حاصل کرنا واجب، یعنی میرا نبی کہنا یہ چاہتا تھا کہ میں جو کہہ کے جا رہا ہوں. اب نبی کی حدیثوں کا علم ہمیں کون دے گا؟ نبی کو تو جو کہنا تھا وہ تو کہہ کے 1400 سال پہلے چلے گیا. یہ نبی کی کہی ہوئی باتوں کا علم ہمیں کہاں سے ملے گا؟ دیکھیں ہم نے جب مجلس شروع کی تو جتنے اب ہیں اس کے آدھے بھی نہیں تھے لوگ. مشکل سے 20-25 آدمیوں میں نے شروع کی. اب دھیرے دھیرے کر کے آ رہے ہیں. مان لیے کوئی ایک آدمی ہے جو بیچارہ کسی وجہ سے آ ہی نہیں پایا، مگر اسے ہے مجھ سے محبت. وہ کسی کام میں پھنس گیا آ نہیں پایا، مگر اسے فکر لگی ہے کہ رضوان صاحب نے پڑھا کیا. اب جب آپ لوگ مجلس کے بعد یہاں سے نکلنے لگے تو وہ ادھر سے آ گیا. اس نے ایک صاحب کو پکڑا، ارے رکیے بھائی آپ مجلس سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. کہ یہ بتائیے رضوان صاحب نے کیا پڑھا؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ارے بھائی ابھی جو صاحب دیکھیے اب آ کے بیٹھ رہے ہیں، اگر ان کو پکڑ کے پوچھا جائے کہ بتائیے رضوان صاحب نے کیا پڑھا تو ان کا جواب یہی ہوگا جب ہم پہنچے تو وہ یہ کہہ رہے تھے. تو اس نے کہا جب ہم پہنچے کیا مطلب؟ ارے کہا بھائی صبح سے مجلسیں سننے تھک گئے تھے، جنان اصغر صاحب کی مجلس کے بعد ہم اٹھ کے چلے گئے تھے. ہم جب لوٹ کے آئے تو رضوان صاحب کی مجلس چل رہی تھی، تو جب ہم پہنچے تو وہ یہ کہہ رہے تھے. تو ان کا اس کا مطلب آپ نے پوری نہیں سنی. کہا پوری تو نہیں سنی. تو کہ جب آپ نے پوری سنی نہیں تو آپ ہمیں بتائیں گے کیا؟ رضوان صاحب کی مجلس جب آپ نے پوری سنی ہی نہیں تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ تو ہمارے مطلب کے ہیں ہی نہیں. اچھا صاحب آپ توجہ دیجیے گا، ایک صاحب میرے بھی آنے سے پہلے سے یہاں بیٹھے تھے، تو ہم جب ممبر پر گئے تو وہی موجود. لیکن ایک آدھا گھنٹہ مجلس ہوئی تھی، ان کے گھر سے ایک بچہ آیا اور اس نے کان میں آ کے چپے سے کہا پاپا امی بلا رہے ہیں. تختہ زمین الٹ جائے یہ تو ہو سکتا ہے، یہ بیٹھے رہ جائیں یہ نہیں ہو سکتا. غلط کہہ رہا ہوں؟ امر گرہ منتظارے سے آرڈر آیا بیٹھے رہ جائیں، کل سے نہ کھانا ٹائم پر ملے گا نہ ناشتہ ملے گا. یہ اٹھ کے چلے گئے. بعد مجلس اسے مل گئے جسے فکر تھی کہ ہم نے پڑھا کیا. اس نے ان کو پکڑا، بھیا سنیے سنیے آپ رضوان صاحب کی مجلس میں گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ کہا یہ بتائیے ہمیں کیا پڑھا؟ انہوں نے کہا جب تک ہم رہے. جب تک ہم رہے تو انہوں نے یہ پڑھا. کر رہے کا کیا مطلب؟ ایک کام بہت ضروری پڑ گیا تھا، ہم بیچ میں اسے چلے آئے. تو کہا اس کا مطلب آپ نے پوری تقریر نہیں سنی؟ کہا نہیں پوری تو نہیں سنی. تو کہا پھر آپ تو ہمارے مطلب کے ہیں ہی نہیں. جب آپ نے پوری سنی نہیں تو ہمیں بتائیں گے آپ جگ رہیں گی نہیں. جو دیر سے آیا وہ بھی ہماری تقریر نہیں بتا سکتا، جو بیچ سے اٹھ کے چلا گیا وہ بھی ہماری تقریر نہیں بتا سکتا. نبی نے کہا میری کہی ہوئی باتوں کا علم حاصل کرنا واجب. اب ہمیں وہ کیا بتائے گا جو 40 سال کے بعد مسلمان ہوا. اسلام میں آنے سے پہلے نبی
بنائی اور جو بیچ میں جنگ خیبر سے بھاگ کے کافر ہو گیا. اچھا ایک پریشانی اور بھی ہے، مسلمان جھگڑا جتنا چاہے کر لے، لیکن کوئی مسلمان یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ صحابہ کرام سب کے سب معصوم تھے. کوئی دعویٰ ہی نہیں کرتا. یہ صرف ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے ائمہ معصوم تھے. دیکھیے اتنا بڑا مجمع ہمارے سامنے ہے، میں تقریر کر رہا ہوں، آپ سب سن رہے ہیں. تقریر ختم ہونے کے بعد میں اعلان کروں کہ کوئی ایک صاحب کھڑے ہوں، میری پوری تقریر جیسے میں نے کی ہے وہ ویسے ہی سنا دیں گے. کوئی ہے ایسا؟ کچھ نہ کچھ لفظیں بدل جائیں گی، کہیں کا انداز بدل جائے گا، کہیں جملے بدل جائیں گے، کہیں مفہوم بدل جائے گا. ارے دنیا اتنی ترقی کر گئی، اس کے باوجود آج بھی کسی انسان کے پاس اتنا کمال نہیں ہے کہ کسی کی تقریر کو لفظ بلفظ بیان کر سکے. کہیں نہ کہیں سے فرق ضرور آ جائے گا. تو ہم ان صحابہ کو قصوروار نہیں مانتے. ارے وہ بیچارے ہمارے جیسے ہم انسان تو تھے، نبی کی ساری باتیں کیسے یاد رکھتے؟ اب میں ایک جملہ کہوں، ارے دیکھیے اگر آپ کو جاننا اور پرکھنا ہو کہ صحابہ کی کیفیت کیا تھی، میرے نبی نے 23 سال تبلیغ کی اور 23 سال میں سب سے زیادہ جو عمل میرے نبی نے کیا بھی اور سکھایا بھی وہ ہے نماز. توجہ دے رہے ہیں نا؟ سب سے زیادہ میرے نبی نے جو عمل کیا اور سب سے زیادہ جس عمل کو سکھایا وہ ہے نماز. اور 23 سال تک برابر سکھایا، روزانہ 5 مرتبہ پڑھ کے دکھایا، پڑھا کے سمجھایا. مگر آج ذرا 1400 سال کے بعد دیکھیے کیا مسلمانوں کو نماز صحیح طریقے سے یاد ہے؟ ارے کوئی یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی یہاں پڑھ رہا ہے، کوئی یہاں رکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے نبی نے ایک ہی طریقے سے تو پڑھی ہوگی. یہ 23 سال تک روزانہ 5 مرتبہ نبی پڑھ کے دکھاتا رہا، مگر انہیں یاد نہیں رہا. جملے کو سنبھالیے گا، جو 23 سال تک روزانہ پڑھی جانے والی نماز یاد میں رکھا ہے، اگر یہ ایک دن کا اعلان قدیر بھول جائے تو حیرت نہ کرنا. سلام بھیجیے. نبی نے کہا ہماری کہی ہوئی باتوں کا علم حاصل کرنا واجب. تو کون دے گا یہ علم؟ وہی تو دے سکتا ہے جس کی میموری اتنی شارپ ہو کہ جیسے نبی نے بیان کیا ویسے ہی بتا سکے. یہ نماز کا اختلاف بتا رہا ہے کہ اصحاب میں کسی میں صلاحیت نہیں آئے. ہم صحابہ سے کچھ نہ جان کے علی سے کیوں پوچھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے تاریخی شب مشاہدہ موجود ہے. ایک نماز میرے مولا نے میرے نبی کے 25 سال کے بعد اس دنیا میں پڑھائی تھی. پہلی سرکاری نماز. جیسے ہی علی نماز پڑھا کے فارغ ہوئے ایک صحابی چیز پڑھا، آج وہ نماز پڑھی ہے جو رسول کے زمانے میں پڑھتے تھے. سلام بھیجیے محمد. سال کے بعد مگر نہ نماز کا ذکر بدلا، نہ رکوع بدلا، نہ سجود بدلے، نہ ہاتھوں کی جگہ بدلی. جیسے صحابی چیز کے کہہ رہا وہ نماز پڑھی ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں پڑھا کرتے. اب سمجھ میں آیا ہم کسی اور سے دین کیوں نہیں لیتے سوائے علی کے. دیکھیے اتنا بڑا مجمع. ابھی میں نے کہا کہ کسی ایک سے میں کہوں ذرا سنا دیجئے، نہیں سنا پائے گا نا کوئی. جس سے پوچھا، اگر مان لیے کوئی میری تقریر میرے چلے جانے کے بعد سننا چاہے تو جتنے لوگوں سے پوچھے گا اتنے ہی طریقے سے بیان ہوگی. کچھ سمجھ میں آیا کہ اسلام 73 فرقوں میں کیسے بڑھ گیا.
جیسے میری تقریر سب میری ہی کہہ کے سنائیں گے، مگر ہر سنانے والے کی بات الگ۔ ایسے ہی رسول اللہ کے بعد جسے لوگوں نے دیکھا اسے پکڑ کے اسلام لے لیا۔ اسلام 73 فرقوں میں بٹ گیا، اصلی اسلام کسی کو ملے گی۔ اچھا، میری اوریجنل تقریر، میری بالکل اوریجنل پانے کا کوئی راستہ ہے میرے بعد؟ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی نہ بتا پائے گا۔ اگر مان لیے کہیں باہر سے کوئی آیا ہو آپ کی بستی میں، اسے پتا چلے رضوان صاحب یہاں پڑھ کے گئے، ہمیں سنائیے۔ 10 آدمیوں سے پوچھا، 10 طریقے سے سنائیے میری تقریر۔ ایک صاحب نے کہا دیکھیے اگر آپ کو اوریجنل چاہیے تو ایک بچہ تھا اتنا بڑا، ایک آلہ لے کے بیٹھا تھا، آپ اس کے گھر چلے جائیے، مجھے دیکھنا ہے کتنا سمجھدار ہے میرا بچہ۔ اگر آپ کو اوریجنل تقریر چاہیے تو وہ بچہ ہے اتنا بڑا، ایک آلہ لے کے بیٹھا تھا، اس نے پوری مجلس اس کے پاس ہے، اگر آپ کو سننا ہے تو اس کے پاس چلے جائیے۔ وہ صاحب سیدھے اس بچے کے گھر پہنچ گئے، تمہارے پاس رضوان صاحب کی اوریجنل تقریر ہے؟ کہاں ہے؟ وہ موبائل لے کے بیٹھ گیا، اس نے بٹن آن کیا، میری تقریر شروع ہو گئی۔ اب میں آپ پورے قصبے کے، پورے گاؤں کے بڈھے نہیں سنا پائے، یہ بچہ تھا اس نے سنا دیا۔ اب یہاں کے اگر بڈھے ناراض ہو جائیں، ہمارے ہوتے ہوئے بچے سے کیوں پوچھا؟ سلامات بھیجیے محمد والے محمد۔ یہ بڈھے ناراض ہو جائیں تو ناراض ہوا کریں، ارے ان کا بڑھاپا جائے جہنم میں، جو بچے سے مل رہا ہے وہ بڈھوں سے نہیں مل رہا ہے۔ سلامات بھیج دیجیے محمد والے۔ مسلمانوں کے پاس 3 سورسز ہیں نبی کی کہی ہوئی باتوں کے پانے کے۔ ایک اصحاب رسول، ایک ازواج رسول، ایک آل رسول۔ دیکھیں کوئی جھگڑے والی بات نہیں، بالکل سامنے کی بات ہے۔ اصحاب نبی کا سب نہیں بتا سکتے، کیوں؟ نبی کبھی گھر کے اندر ہیں، کبھی گھر کے باہر ہیں، تو باہر جو نبی سنا رہے ہیں یہ تو اصحاب سن رہے ہیں، لیکن گھر میں نبی نے کیا کہا ان کو پتا نہیں کیوں، اس لیے کہ ان پر پابندی ہے، نبی کے گھر میں زیادہ جانے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اصحاب پر یہ پابندی ہے کہ نبی کے گھر زیادہ جانے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کبھی بہت بڑا کام پڑ جائے تو جاؤ اور کھڑے کھڑے کام کر کے واپس آؤ۔ تو ان کے نہ رہنے پر گھر کے اندر نبی نے کیا کیا کہہ دیا کسی کو معلوم ہے؟ اچھا ازواج یہ گھر کے اندر تو سن رہی ہیں، مگر انہیں حکم ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلنا، تو نبی نے گھر سے باہر کیا کہہ دیا انہیں نہیں پتا ہے۔ تو اصحاب کو گھر کے اندر کی بات کی خبر نہیں، ازواج کو گھر کے باہر کی بات کی پتا نہیں، بس ایک آل رسول ہے ایسے، نبی گھر پر ہے تو یہ گود میں ہے، اور نبی گھر سے باہر ہے تو یہ کاندھے پر ہے۔ سلامات بھیجیے۔ ابھی جو ہم نے مثال دی تھی، کوئی صاحب دیر سے آئے وہ تقریر نہیں سنا سکتے، جو 20 سے چلے گئے وہ نہیں سنا سکتے، تو میری تقریر کون سنا سکتا ہے؟ واقعہ کا جو شروع سے آخر تک مجلس میں رہا ہو، تو نبی کی کہی ہوئی باتیں بھی وہی ہمیں بتا سکتا ہے جو شروع سے آخر تک نبی کے ساتھ رہا ہو۔ پھر ایک جملہ کہہ رہا ہوں بھائی، میں تو لکھنؤ میں رہتا ہوں اور لکھنؤ میں جملے بہت بولے جاتے ہیں، تب ایک جملہ اگر کوئی بہت بڑا کسی کا ساتھی ہو تو اس کے لیے ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ صاحب یہ تو ایسا ساتھی جیسے سائے کی طرح ساتھ رہتا ہے، یہ بہت بڑے ساتھ زیادہ بہت زیادہ ساتھ رہنے والے کے لیے بولا جاتا ہے کہ یہ تو بالکل اس کے ساتھ ایسے رہتے ہیں جیسے سایہ رہتا ہو۔ تو مگر میرے دوستو، نبی کی کہی ہوئی باتوں کو جاننے کے لیے ہمیں نبی کا سایہ جیسا ساتھی بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ سایہ اجالے میں ساتھ رہتا ہے، اندھیرے میں ساتھ نہیں رہتا۔
ہمیں تو نبی کا وہ ساتھی چاہیے جو اجالے میں بھی نبی کے ساتھ ہو، جو اندھیرے میں بھی نبی کے ساتھ ہو، جو نبی کے گھر میں بھی نبی کے ساتھ ہو، نبی کے باہر بھی نبی کے ساتھ ہو، میدان جہاد میں بھی نبی کے ساتھ ہو، سفر میں بھی نبی کے ساتھ ہو، حضر میں بھی نبی کے ساتھ ہو. تو ایسا سوائے علی کے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں حدیث بھی اگر ملے گا تو علی سے. اب قبلہ کعبہ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے آپ سے معذرت کے ساتھ چھوٹا منہ ایک بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، جو بات ہے میرے منہ سے کہنے والی بات نہیں ہے، مگر اب منبر پر میں ہوں، میں ہی نہ بولوں گا تو پھر بولے گا کون؟ تیسری چیز جو نبی نے واجب کی ہے وہ علم فقہ. فقہ بذات خود کوئی علم نہیں ہے. فقہ قرآنی آیات اور نبی کی احادیث کا نچوڑ ہے. کیا سمجھے آپ؟ فقہ الگ سے کوئی علم نہیں ہے. قرآن نے کیا کہا، احادیث نے کیا کہا، اسی کے نچوڑ کا نام ہے فقہ. تو بھیا جب کسی کے پاس قرآن ہوگا، کسی کے پاس حدیثیں ہوں گی تو وہی تو فقہ دے گا. اسی لیے کہتا ہوں در علی کو چھوڑ کر جتنی فقہیں لی گئی وہ بنام اسلام تو ہے مگر اسلامی فقہ کوئی نہیں ہے. جب کسی کے پاس پورا قرآن کا علم ہوگا، کسی کے پورا حدیثوں کا علم ہوگا تو وہی تو فقہ دے پائے گا. اور ایک بات اور، اپنے بچوں کو، بزرگوں کو نہیں، قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ دیکھیں آپ صاحب علم ہیں، میں نے پورے مجمع سے سوال کیا ہے، بزرگوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ مجلس مدرسہ ہے، مدرسہ جہاں سے کچھ تعلیم ملتی ہے. تو اگر ہم مجلس پڑھ کے چلے گئے اور آپ سن کے چلے گئے اور آپ کو کچھ یاد نہ رہا تو پھر تو مدرسہ نہیں ہوا. ہی آج میں قرآن کی آیتوں کی گنتی ایسے طریقے سے بتانے جا رہا ہوں کہ اتنا بڑا بچہ بھی آج کے بعد بھولے گا نہیں کہ قرآن میں کتنی آیتیں. کیا بتایا ابھی؟ 6666. موبائل کا زمانہ ہے. کسی سے پوچھئے آپ کا نمبر، ان کا 99663332 ہوتے ہیں ایسے نمبر کی نہیں. آپ کا نمبر کا 66334411. آپ کا نمبر 5533226600 ہوتے نا ایسے نمبر. میں قرآن کے آیتوں کی گنتی بچوں کو یاد دلا رہا ہوں. کچھ میں یاد کرو. جیسے ہی کوئی پوچھے قرآن میں کتنی آیتیں ہیں اور 6666 6666 یہ قرآن کی آیتیں ہیں. آج کے بعد کوئی بچہ بھی نہیں بولے گا. کسی سے پوچھئے قرآن میں کتنی آیتیں، فوراً بولے گا 6666. تو ایک بات سنیے، جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اس سے کئی گنا زیادہ رسول اللہ کی حدیثیں ہیں. تو جسے 6666 آیتیں یاد نہ ہو اسے مثلا 60,000 حدیثیں کہاں یاد ہو. اور یہ میرا دعویٰ ہے، بعد پیغمبر اس امت پر ایک وقت اتنا برا آیا کہ کسی کو قرآن کی ساری آیتیں یاد نہیں تھی. اب آپ کہیں گے میرے پاس کوئی دلیل ہے اس کی؟ ہے دلیل. اگر پورا قرآن کسی ایک کو بھی یاد ہوتا تو جب خلافت آپ نے کہا تھا قرآن جمع کرو تو کوئی ایک ہوتا کہتا ہم لکھ کے دے دیں. یہ قرآن جو آپ کے ہاتھوں میں ہے یہ چندے سے جمع ہوا ہے. کسی نے ایک آیت دے دی، کسی نے ایک سورہ دے دیا، کسی نے 1.5 سورہ دے دیا، کسی نے 2 سورہ. اس طرح چندے سے قرآن جمع ہوا ہے. پوری امت میں، امت کہہ رہا ہوں مغالطہ نہ ہونے پائے، پوری امت میں کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جسے پورا قرآن یاد ہوتا تھا. مکہ اور مدینے کی گلیوں کی خاک چھان چھان کے ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے پوچھ پوچھ کے آیتیں لکھی گئی. ہاں بس ایک تھا، آیا ایک تھا، اس نے کہا تمہیں قرآن چاہیے ہم لکھ کے دیں گے. کون تھا یہ؟
شیعہ کی زبان پہ ایک ہی نام تو ہے، کہا ہم تمہیں قرآن لکھ کے دیں گے۔ علی نے قرآن لکھنے کا کام شروع کیا، مگر 2 قسمیں کھا کے، کہ جب تک یہ قرآن لکھ نہ جائے یہ دوش پر ردا نہیں ڈالیں گے۔ یہ بات تو، یہ قسم تو سمجھ میں آتی ہے کہ ردا نہ ڈالنے کی قسم کھا لی علی نے، اس لیے کہ لکھنے میں ہو سکتا ہے ہاتھ کہیں الجھ رہا ہو، قلم پھنس رہا ہو، مگر دوسری قسم کھائی علی نے کہ اس وقت تک جب تک کہ قرآن لکھ نہ جائے میں اپنے گھر کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ دروازہ ہر وقت 24 گھنٹے کھلا رہے گا۔ یہ گھر کا دروازہ کیوں کھلا رکھیے گا؟ علامہ شبلی کی کتابیں پڑھیے تو پتا چلے کہ علی نے قسم کیوں کھائی۔ شبلی کہتے ہیں بعد رسول مدینہ منافقوں سے بھرا ہوا تھا، علی نے کہا جب تک قرآن لکھ نہ جائے گا دروازہ کھلا رکھوں گا۔ کیوں کہا ایسا؟ شاید اس لیے کہا منافقوں سے مدینہ بھرا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے علی نے بھی پوچھ کے لکھا ہوگا، تو کہا دروازہ کھول کے سامنے بیٹھ کے لکھوں گا، پوچھ کے لکھنے والے اور آئے، اپنے حافظے پر لکھنے والا آئے ہو۔ علی نے پورا قرآن لکھا، اور اب میں اپنی تقریر کا سب سے جاندار جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ علی نے پورا قرآن لکھا، لکھنے کے بعد اونٹ پر لادا اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ سب سمجھ لیں، ورنہ میں کہتا ہوں اونٹ پر بار کیا، مگر یہ لفظ کچھ لوگوں کے لیے بار ہو جاتا، تو لکھ کے لادا اونٹ کے اوپر، اور گھر سے آگے مسجد النبوی تک، یہاں کچھ بڑے بڑے نامی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ علی کچھ اونٹ پہ لاد کے لا رہے ہیں، تو جب قریب پہنچے تو انہوں نے پوچھا یا علی یہ کیا لاد کے لائے ہیں؟ کہا یہ ہے قرآن۔ کہا قرآن اتنا؟ ارے قرآن لکھا جائے تو ایک اتنی بڑی کتاب ہوگی، یہ تو آپ جو لے کے آئے بہت ہے۔ تو میرے مولا نے کہا صرف قرآن کی آیتیں نہیں ہیں، آیتوں کے ناسخ اور منسوخ ہونے کی ڈیٹیل بھی اس میں لکھی، تو کس آیت کے ذریعے کون سی آیت منسوخ ہوئی اس کی ڈیٹیل موجود ہے۔ کہا ہمیں تو اب بھی زیادہ لگ رہا ہے۔ کہا قرآن کا ترجمہ بھی ہے۔ کہا یہ علی ترجمہ ہے تب بھی زیادہ ہے۔ کہا صرف ترجمہ نہیں تفسیر بھی ہے، قرآن کی پوری تفسیر بھی ہے اس میں۔ ایک چیز اور بھی ہے، کہ وہ ہے حاشیہ۔ کہا یہ علی ترجمہ سمجھ میں آ گیا، ناسخ منسوخ آیتوں کی ڈیٹیل سمجھ میں آ گئی، تفسیر سمجھ میں آ گئی، یہ حاشیہ کیا ہے؟ کہا حاشیے میں ہم نے یہ لکھا ہے کون سی آیت کس کی مدح میں آئی ہے اور کون سی آیت کس کی مذمت میں آئی ہے۔ بس جیسے ہی لفظ مذمت کی بات علی نے کی، کہا یا علی اپنا قرآن لے جائیے، ہمیں آپ سے قرآن نہیں چاہیے، آپ اپنا قرآن لے جائیے۔ تو علی تو بڑے شریف تھے، کہا ٹھیک ہے تمہیں نہیں چاہیے تو ہمیں دینا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے لوگوں کے بیچ میں ہی ہمیں وہ دکھ رہا ہے جو قرآن چلانے والا ہے، تو میں تمہارے حوالے کیوں کروں؟ یہ قرآن میں لیے جا رہا ہوں، اور اب اس وقت تک تم اس قرآن کو دیکھ بھی نہ پاؤ گے جب تک میرا آخری وارث پردہ غیب سے سامنے نہ آ جائے۔ علی قرآن لے کر واپس چلے آئے، بڑا شریف تھا میرا مولا، اتنی محنتوں سے بڑا بڑا کام کیا تھا، مسلمانوں نے ایک جملے میں علی کی محنتوں کو پانی پھیر دیا کہ ہمیں قرآن نہیں چاہیے، علی لے کر چلے آئے، مگر علی کا خاموشی سے لے کے آنا اللہ کو برداشت نہیں ہوا۔ اللہ نے کہا اچھا میرے ولی نے اتنی محنت کی، تم نے ایک جملے میں اس کی محنت پر پانی پھیر دیا، وہ تو بڑا شریف ہے جو کچھ نہ بولا، لیکن اگر ہم نے تم سے بدلہ نہ لے لیا تو ہم بھی علی کے خدا نہیں۔ تمہیں قرآن چاہیے ہے مگر علی دے رہے تو نہیں لوگے، اس کا مطلب یہ بات طے ہو گئی جو چیز تمہیں چاہیے ہے اگر علی دیں گے تو
علی نے قرآن لکھ کے بتا دیا میرے پاس پورا قرآن ہے، میں صرف حافظ قرآن نہیں محافظ قرآن نہیں۔ اور ہر لمحہ پیغمبر کے ساتھ رہنے والا بھی علی۔ 25 سال کے بعد پڑھائی ہوئی نماز نے بتایا علی جیسی میموری کسی کے پاس نہیں۔ تو اس کا مطلب حدیثیں بھی ساری علی ہی کو یاد ہیں، قرآن کا سارا میٹر بھی علی ہی کے پاس ہے، تو ظاہر سے بات ہے اب جو فقہ علی دیں گے وہی فقہ اسلامی۔ بس اب تقریر ختم ہونے کے قریب آ گئی، 1 گھنٹہ ہو گیا، آپ کو پتہ چلا ہو یا نہ چلا؟ جی ابھی ہے ٹائم کہ ہمارے لیے چھوٹ ہے، مگر جان لیجیے، یہ بھی جان لیجیے ہمارے لیے چھوٹ ہے تو اب اس بڈھے کو زیادہ پڑھائیے گا تو ہمارے لیے ٹوٹ بھی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ تو علم قرآن ملے گا علی سے، علم حدیث ملے گا علی سے، علم فقہ ملے گا، اور نبی نے کہا یہی علوم جس کے پاس ہو وہی ہے عالم۔ اب سادہ سا جملہ کہہ رہا ہوں لیکن اگر آپ نے سمجھ لیا تو بہت بڑی بات ہے۔ تینوں علوم ملیں گے علی سے، اور یہی علوم جس کے پاس ہو وہ ہے عالم۔ تو میں نے کہا نا کہ استاد سے علم جھگڑا کر کے نہیں ملتا، استاد سے علم محبت سے ملتا ہے، استاد سے علم احترام سے ملتا ہے، استاد سے علم ادب سے ملتا ہے۔ تو جن کے علی سے رشتے اچھے ہیں انہیں تینوں یہ علم مل جائیں گے، اور جن کا علی سے جھگڑا ہے انہیں یہ علم نہیں ملیں گے۔ اور نبی نے کہا یہ علم جس کے پاس ہو وہ ہے عالم، جس کے پاس نہ ہو۔ تو میں ایک جملہ رہتی دنیا کے لیے کہہ کے جا رہا ہوں، دشمن علی کچھ ہو جائے عالم نہیں ہو سکتا۔ صلوات بھیجیے۔ جب یہ علم ملیں گے علی سے، علی سے ہے جھگڑا، تو جب یہ علم ملیں گے نہیں تو عالم بنے گا کیسے؟ تو بات یہ طے ہے، فیصلہ کن بات ہے کہ دشمن علی کچھ بھی بن جائے عالم نہیں بن سکتا۔ اب کہنے کو جیسے لوگ مجھے عالم کہہ دیتے ہیں ویسے کسی کو بھی کہہ دیجیے عالم نہیں۔ اب آخری بات ہے جو صرف اور صرف آپ کے مطلب کی بات ہے۔ نبی نے 3 علوم کا نام لیا اور کہا ان کا حاصل کرنا واجب ہے۔ یہ حال بھرا پنڈال بھرا ہوا ہے، بتائیے نبی کے واجب پر کتنوں نے عمل کیا ہے؟ کتنوں کے پاس علم قرآن ہے؟ کتنوں کے پاس علم حدیث ہے؟ کتنوں کے پاس علم فقہ ہے؟ کوئی نہیں۔ تو پھر نبی اگر کسی کام کو واجب کہہ دے تو نہ کریے تو گناہ گار ہیں۔ صاحب اس سے اچھا تو آپ کو نہ بلایا ہوتا، پھنسا کے چلے گئے۔ نہیں، پھنسا کے نہیں جاؤں گا۔ میں خود اس منبر پر اپنے امام زمانہ کو پکار کے آتا ہوں، ان کی مدد لے کے بیٹھتا ہوں منبر پر۔ تو آپ سب انہی کے غلام تو ہیں، تو جن کا نام لے کے میں نے اپنے کو پھنسنے سے بچایا ہے انہی کے نام سے آپ کو بھی نکال کے جاؤں گا۔ علم قرآن کا لینا واجب، علم حدیث کا لینا واجب، علم فقہ کا لینا واجب۔ کیا نبی کو نہیں معلوم تھا کہ 99% یہ لوگ علوم حاصل نہیں کر پائیں گے؟ بھائی ہمارا تو نبی عالم الغیب تھا، اسے سب خبر ہے، قیامت تک کی ہر بات معلوم ہے، تو اسے معلوم تھا کہ 99% لوگ یہ حاصل نہ کر پائیں گے، تو کیا بلا وجہ لوگوں کو گناہگار بنانے کے لیے نبی یہ حکم دے کے چلے گئے؟ نبی جانتا تھا 99% لوگ یہ علوم حاصل نہ کر پائیں گے، تو اسلام نے کہا کوئی بات نہیں حاصل کر پائیں گے، ان علوم کے حاصل کرنے کا حکم
نبی نے دیا کیوں؟ دیکھیں اس کے پیچھے راز ہے. قرآن بتاتا ہے جینے کا طریقہ. علم قرآن حاصل کرنے کا حکم اس لیے تاکہ آپ زندگی کیسے جی جائے ویسی جیے. نبی کی حدیثیں بتاتی ہیں سچے مسلمان کو مومن کیسے بنا جائے. نبی نے حدیثوں کا علم حاصل کرنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ آپ صرف گوشت کھانے والے مسلمان نہیں مومن کہلائیں. اور فقہ کہاں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے کیا حرام ہے کیا حلال ہے یہ بتاتی ہے. علیکم السلام. ایک صلوات بھیجیے محمد. آج تو چھجو پورا میں مولائیوں کی بھرمار ہے ماشاءاللہ. ایک صلوات اور بھیجیے محمد والے. سرکار کی تو شان ہی نہیں رہی ہے. مجھے خوشی ہے کہ ہمارے سامنے ایسا بے باک خطیب آ گیا جو بے باکی میں اپنی آپ مثال ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ میں اپنی مجلس کے مقتے تک پہنچ گیا ہوں. مقرر میرے سرکار. یہ نسل میں چلتا نہیں ورنہ تو ہو سکتا. تو میں جو بات کہہ رہا تھا اسے مکمل کر دوں اپنی منزل پر آ جاؤں. فقہ اس لیے واجب کی گئی تاکہ تم جانو تمہاری زندگی میں کیا جائز ہے کیا ناجائز کیا حلال کیا حرام کیا مستحب کیا سنت. مگر یہ علوم ہر ایک کے بس کے نہیں کہ حاصل کر لے. اسلام کے قانون کے تحت نبی واجب کر گیا مگر سب کے لیے ان علوم کا حاصل کرنا ممکن نہیں تھا. اسلام نے کہا ہم مشکل کو حیثیت دیتے ہیں نبی کی. نبی واجب کر کے چلا گیا. کہا تم ان سارے علوم کو حاصل تو نہیں کر سکتے مگر جنہوں نے حاصل کیا ہے ان سے پوچھ تو سکتے ہو. اب سمجھ میں آیا اسلام میں تقلید کیوں واجب ہے. جنہوں نے علم قرآن لیا ان سے مسئلہ پوچھو. جنہوں نے علم حدیث حاصل کیا ان سے مسئلہ پوچھو. جنہوں نے فقہ کا علم حاصل کیا ان سے مسئلہ پوچھو. تم علم حاصل نہیں کر سکتے. نبی کا علموں کو واجب کرنے کا ایک ہی مقصد تھا تمہیں پکے مومن اللہ کے چہیتے بندے بن کے رہو. تو کا علم حاصل کر کے نہیں بن سکتے تو تمہاری زندگی میں جتنے احکام کی ضرورت ہے کسی عالم کی تقلید کر کے حاصل کر لو. علم قرآن بھی آ گیا علم حدیث بھی آ گیا علم فقہ بھی آ گیا. ایک تقلید وہ عمل ہے جس نے تمہیں حرام سے بچا دیا. اب سمجھ میں آیا کہ اسلام میں تقلید کیوں ہے. اب مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ وبا یہاں تک پہنچی ہے کہ نہیں لیکن یہ وبا بہت تیزی سے پھیل رہی تقلید کی مخالفت. خدا آپ سب کو محفوظ و معمون رکھے. اور اگر کوئی ہے جو ابھی تک متوجہ نہیں ہوا ہے تو بہت مشہور کہاوت ہے صبح کا بھولا اگر شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے. اگر ابھی تک تقلید کی طرف کوئی شخص متوجہ نہیں ہوا ہے تو ابھی سے نیت کر لے کسی بھی عالم کی. جو مراجع کرام ہیں ان میں کوئی شرط نہیں کہ ان کی کسی کی بھی آپ تقلید کر لیجئے لیکن اس کے مسائل کے اعتبار سے زندگی گزارے. بس میں ختم کر دی میں نے. بس آپ کے تصور کو تھوڑا سا ذہنی اعتبار سے سفر کرا کے میں کربلا تک لے آنا چاہتا ہوں تاکہ شام کو آپ کربلا کی شام سے ملا لیں اور اس کے بعد پھر رومال سیدہ کو اپنے آنسوؤں سے بھر دیں. ابھی جنان اصغر مولوی صاحب نے بہترین تقریر
بہترین مسائل پر. انہی کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے میں بھی شہادت امام حسین علیہ السلام کو پڑھ کے اس شام کو کربلا کی شام سے ملا دینا چاہتا ہوں. سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک حسین کا جسم کا کوئی ایک حصہ بچا نہیں تھا جہاں میرا مولا سر سے پیر تک خون میں نہایا. حسین جب گھوڑے سے زمین پر آئے، دیکھیے میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، حسین گھوڑے سے زمین پر کہاں آئے جس میں اتنے تیر پیور تھے کہ میرے مولا کا جسم تیروں پر ٹھہرا. بہت رو گیا دادا، شہزادی فاطمہ کی بھرپور دعائیں لے کے جاؤ گے. روایت کہتی جب حسین پور سے فرض سے زمین کی طرف آئے، اپنی زخمی ہتھیلیاں زمین پر رکھی، ایک بچہ نجم کرو کر کے آواز دی یا علی مدد، اور اسی آواز کے ساتھ میرا مولا کھڑا ہوا. بہت سکون سے پڑھوں گا، ایک ایک لفظ بہت غور سے سننا. میرا مولا کھڑا ہوا اور اب ظاہر سے بات اتنا زخمی تھا کہ میرے مولا کے لیے چلنا ممکن نہیں تھا، مگر لڑکھڑاتا ہوا میرا مولا خیمے کی طرف چلا. خیمے کی طرف چلا. کچھ سوچ رہے ہو کہ کیوں خیمے کی طرف چلا، ابھی پتہ چلے گا. لیکن میرے دوستو، ابھی حسین چندی قدم آگے بڑھے تھے، پیچھے سے ظالم نے پشت پر ایسا نیزہ مارا، میرا مولا منہ کے بل زمین پر گرا. میرا مولا منہ کے بل زمین پر گرا. اور میرے دوستوں، میں تم سے ایک سوال کر رہا ہوں، کبھی تم نے پانی سے باہر
واپس بلا لے. اللہ نے کہا میں امتحان ختم ہوگا, میں تمہیں واپس آنے کی اجازت ہے, وہیں رہو اور دیکھو میرے بندے کی طاقت. انبیاء نے رونا شروع کیا, میرے مالک ہم سے دیکھا نہیں جاتا, ایک طرف زمین پر بھائی صاحب